دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ اقبال کے نافرمان بیٹے آفتاب اقبال کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آفتاب اقبال کی والد سے کیوں نہیں بنتی تھی، آخر دونوں کے مابین کیا جھگڑا تھا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آفتاب اقبال علامہ اقبال کے بڑے بیٹے تھے جو 1899 میں پنڈ دادن خان ضلع شاہپور میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں علامہ کی پہلی بیوی کریم بی بی تھی، جن سے علامہ کی شادی 1893 میں ہوئی۔ کریم بی بی علامہ اقبال کے انتقال کے 8 سال بعد 1946 میں گجرات میں فوت ہوئی اور وہیں دفن ہوئی۔ کریم بی بی کے وطن سے علامہ کو ایک لڑکی معراج بیگم بھی ہوئی جو 29 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ اگرچہ بچپن ہی سے آفتاب اور ان کی بہن معراج اپنی ماں کے ساتھ نانا کے گھر گجرات میں رہتے تھے، لیکن آفتاب اقبال کے والد نور محمد کے نور نظر تھے اور نور محمد ہی نے ان کا نام آفتاب رکھا۔ آفتاب نے 1916 میں میٹرک کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا، پھر سینٹ اسٹیفن کالج دہلی سے بی اے کا امتحان بھی فلسفے میں آنرز کے ساتھ پاس کیا اور 1921 میں ایم اے کی ڈگری فلسفے میں حاصل کی۔ آفتاب کے ماموں کیپٹن غلام محمد اور نانا ڈاکٹر عطا محمد نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانہ کیا، جہاں آفتاب نے لندن یونیورسٹی سے فلسفے میں بی اے اور ایم اے پاس کیا۔ 1924 میں ہندوستان آئے اور پھر انگلستان جا کر 3 سال تک وہاں ایک اسکول میں ملازمت کی، مگر اسی دوران لنکن انس میں داخلہ لے کر بار ایٹ لا میں کامیابی حاصل کی۔ مالی مشکلات کی بنا پر وکالت نہ کر سکے سر اکبر حیدری نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں ملازمت دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی مناسب جگہ ان کے لیے یونیورسٹی میں نہ نکل سکی۔ آفتاب نے کچھ عرصے کے لیے اسلامیہ کالج لاہور میں شعبہ انگریزی میں ملازمت کی، لیکن 1942 میں بحیثیت بیرسٹر پریکٹس شروع کی اور پاکستان کے قیام کے بعد وہ مستقل طور پر کراچی منتقل ہو گئے اور بیرسٹری پریکٹس میں آخری عمر تک مصروف رہے اور یہیں پر رشیدہ بیگم سے شادی کی۔ آفتاب اقبال کا 81 سال کی عمر میں 14 اگست 1979 کو لندن میں انتقال ہوا۔ ان کے جنازے کو کراچی لا کر قبرستان صحیح حسن میں دفن کیا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی مسائل سے دوچار تھی۔ علامہ اپنی پہلی شادی سے خوش نہیں تھے اور کریم بی بی کو طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن کریم بی بی نے طلاق کے بدلے جدا زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی اور علامہ اقبال اپنی آخری عمر تک ان کے اخراجات برداشت کرتے رہے۔ اس شادی کے بارے میں 9 اپریل 1909 کو عطیہ فیضی کو لکھتے ہیں: میری تنہا آرزو یہ ہے کہ اس شہر سے کہیں باہر نکل جاؤں، لیکن تم جانتی ہو کہ اپنے بھائی کا احسان مند ہوں جو میرے اس شہر سے باہر جانے کے مخالف ہیں۔ میری زندگی سخت مصیبت زدہ ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح سے کریم بی بی کے ساتھ زندگی بسر کروں، جو ممکن نہیں۔ میں پہلے ہی سے اس شادی سے ناخوش تھا، میں حاضر ہوں کہ اخراجات کفالت برداشت کروں، لیکن اس کے ساتھ زندگی بسر نہ کروں۔ عطیہ فیضی نے اس شادی کی شکست کی وجہ دونوں کی فکری صلاحیتوں میں شدید فرق اور طبیعتوں میں اختلاف بتایا ہے۔ اس شادی کے اختلافات اور دوری کی وجہ سے آفتاب اقبال علامہ اقبال کی محبت اور شفقت سے محروم ہوئے، اور چونکہ وہ اپنی ماں کے ہمخیال تھے اور اس شادی کی شکست کے پورے ذمہ دار علامہ کو سمجھتے تھے، اس لیے روز بروز ان کے اور علامہ کے درمیان تعلقات خراب ہوتے گئے۔ نذیر نیازی دانۂ راز میں اس شادی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس شادی کی شکست کی وجہ کریم بی بی کا ہلاک اور ان کی خشک طبیعت تھی۔ اس کے علاوہ خود آفتاب کی رفتار و گفتار انہیں علامہ سے دور کھینچتی جاتی تھی۔ جاوید اقبال نے خود اپنی کتاب زندہ رود میں لکھا ہے کہ میں ان مطالب کو بیان کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ علامہ نے جو روش اختیار کی تھی، اگرچہ وہ عمدہ نہ تھی، لیکن روش معقول تھی۔ آفتاب ضدی تھے اور ہمیشہ علامہ کے خلاف کھڑے ہوتے اور علامہ کے خلاف جو تہمات لگائی جاتی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ آفتاب اقبال اپنے انگلستان کے قیام کے دوران شدید مالی مشکلات سے دوچار تھے، چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ ریاست حیدرآباد کا وفد سر اکبر حیدری کی قیادت میں انگلستان آیا ہوا ہے، تو انہوں نے سر اکبر حیدری سے مل کر اپنی مالی مشکلات کا ذکر کیا اور بتایا کہ امتحانی فیس نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے انہیں سند نہیں دی۔ چنانچہ اکبر حیدری نے انہیں 190 پاؤنڈ قرض دلوایا، لیکن حیدرآباد میں مہاراجہ کشن پرساد نے اس قرض کو عطیے میں بدل دیا۔ علامہ اقبال ہی کی نسبت کی وجہ سے اکبر حیدری نے 1 جنوری کو ایک سفارشی خط لکھا اور جامعہ عثمانیہ میں آفتاب کو ملازمت دلانے کا کہا، لیکن اس وقت جامعہ میں کوئی مناسب جگہ خالی نہ تھی۔
جب آفتاب نے اکبر حیدری کو خط لکھ کر شکوہ کیا کہ اقبال ان کے اخراجات نہیں اٹھاتے تو اکبر حیدری نے علامہ کو خط لکھ کر کہا کہ اپنے بیٹے کے معاملے میں نرمی برتیں۔ علامہ اقبال نے 2 مئی 1931 کو اکبر حیدری کو لکھا، قصہ طولانی اور اس کا بیان اذیت ناک ہے۔ دراصل میں دہلی میں آپ سے ملاقات کرنے سے بھی اسی لیے کترایا کہ میں نے سوچا وہ ہماری گفتگو کا موضوع بن سکتا ہے اور اس سے کچھ دیر کے لیے میرا ذہنی سکون برباد ہوگا۔ میں پہلے ہی اپنی بساط سے زیادہ اس کی مدد کر چکا ہوں۔ اس طرز عمل کے باوجود جو میرے ساتھ اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ کرتا رہا ہے، کوئی باپ تحمل کے ساتھ وہ شرارت امیز خطوط نہیں پڑھ سکتا جو اس نے مجھے لکھی ہیں۔ اب جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صرف بلیک میلنگ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے جو وہ کچھ عرصے سے کرتا آ رہا ہے۔ بہرحال یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں جس کی صحت بھی ڈاواں ڈول رہتی ہے، کسی طرف سے کوئی امید نہیں، 2 چھوٹے بچے ہیں جن کی پرورش کرنا ہے۔ اگر میں کوئی مالدار آدمی ہوتا تو شاید اس کی کچھ اور مدد کر دیتا، اگرچہ وہ اس کا مستحق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے حالات کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہیں۔ فطرت نے مجھ کو کچھ چیزیں دی ہیں اور کچھ نہیں دی۔ میں پوری طرح کانے ہوں اور میرے لبوں پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا۔ شاید آپ پہلے آدمی ہیں جسے میں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ نے اس کی مدد کی، کچھ اس لیے کہ اس نے آپ کو خوب متاثر کیا ہے اور کچھ میرے تعلق سے۔ آپ کی فیاض فطرت اس کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتی، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کا اس پر اور مجھ پر بڑا کرم ہوتا اگر اس کو کوئی موضوع ملازمت جامعہ عثمانیہ میں دلا سکتے۔ اس خط کا جواب 11 مئی 1931 کو سر اکبر حیدری نے دیا اور علامہ کی مجبوری کو تسلیم کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں ان کو کوئی موضوع جگہ دلوانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ آفتاب اقبال علامہ کے انتقال کے 40 سال تک زندہ رہے، لیکن بعد ازاں وہ ہمیشہ اقبال کے مداح خواں تھے اور ہمیشہ اپنے والد کے محاسن پر گفتگو کرتے تھے۔ جن افراد نے کراچی کے یوم اقبال کے جلسوں میں شرکت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ آفتاب اقبال فلسفیانہ تقریر کرتے اور علامہ کے کلام پر تبصرے کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔